غیر مقلدین کی بہت ساری ایسی مسجدیں جس میں 5 وقت تک بھی عورتیں آتی ہیں. آپ کیا شاید عید کا معاملہ ہے، لیکن کچھ ایسے علاقے بمبئی وغیرہ اور بھی کچھ علاقے جہاں غیر مقلدین کی مساجدوں میں یہ اپنی عورتوں کو 5 وقت کی نماز کے لیے بلاتے ہیں اور اس پر بہت زور دیتے ہیں، اور زور دیتے ہوئے حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکو. یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں. میں اس لیے تفصیل سے بتانا ضروری ہے کہ اگر میں نے اوپر بات بتائی تو کل یہ کچھ حدیث کی کتابیں آپ کے سامنے لا کر رکھ دیں گے اور کہیں گے دیکھیں صاحب وہ فاروق رضوی آیا تھا اس کو سب جھوٹ بولا. دوسرا یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں آتی تھی. تو یہ ایک پہلو ہوا. حضور کے زمانے میں اس وقت عورتیں آتی تھی جب اسلام قلت میں تھا. دوسرا عورتوں میں بھی وہی عورتیں آتی تھی جو ضعیف العمر ہوتی تھی، جوان عورتیں نہیں آتی تھی. یہ ادھوری باتیں یہ پورا نہیں بتائیں گے آپ کے بارے. تیسری چیز، عورتیں بھی 2 وقت کی نماز میں آتی تھی، فجر میں اور عشاء میں. ظہر عصر مغرب 3 وقت نہیں آتی تھی. 2 وقت اس لیے کہ فجر کے وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، آخر میں آتی تھی اور پہلے چلے جاتی. اندھیرے میں آتی تھی، اندھیرے میں چلے جاتی تھی. عشاء میں بھی اندھیرے میں آتی تھی، اندھیرے میں چلے جاتی تھی. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ جب عورتیں آتی تو ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ضعیف العمر اور بوڑھی آتی تھی. اب پھر رسول کا یہ جو حکم تھا یہ صرف ایک مباح کی حد تک تھا. اس پہ حضور نے نہ کوئی ثواب کی بشارتیں دی، نہ مردوں کی طرح یہ کہا کہ جیسے مردوں کے لیے آیا کہ جماعت سے نماز پڑھنا بغیر جماعت کی نماز سے 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس طرح عورتوں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے افضل و اعلیٰ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں حدیث لاتے ہیں. یہ بار نہیں بتائیں گا. میں بار عرض کر رہا ہوں کہ ان کا دین ہی ادھورا ہوتا ہے. الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ کا. بیٹی عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان عورت کے حق میں بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. کہا اور اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ کہا بابا جان بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر کے کمرے میں نماز پڑھے. کہا اس سے اور زیادہ بہتر کیا ہے؟ کہا اگر اس کے گھر میں تہ خانہ ہو تو تہ خانے میں نماز پڑھے. نبی نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا. کہا اے فاطمہ تو نے عورت کی فطرت کو پہچان لیا. اب اس پر میرا ایک چیلنج، اور برسوں سے میں نے جرجس کو چیلنج کیا تھا. جرجس نے ایک تقریر میں مذاق اڑاتے ہوئے کہا اصل میں بھی ہارڈ ڈسک لگی نہیں، ایک لیپ ٹاپ بھی نیا آیا اس میں بہت کچھ اسٹور نہیں کیا گیا ہے تو ساری کلپیں نہیں ہیں. اس میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ بنگال میں جاؤ عورتیں پاخانے کے لیے کھیتوں میں جاتی ہیں، بہار میں جاؤ تو عورتیں وہاں جاتی ہے کھیتوں میں جاتی ہے لیٹرین کرنے کے لیے. بازار جاتی ہے عورتیں تو بریلی مولویوں سے پوچھو بھائی عورتیں بازار جا سکتی ہے؟ ہاں پردے کے ساتھ جا سکتی ہے. کھیتوں میں لیٹرین اور پاخانہ اور حاجت کے لیے جا سکتی ہے؟ ہاں صاحب پردے کے ساتھ جا سکتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے؟ ہاں پردے سے جا سکتی. مسجد میں نہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی. اب اس طرح سے پیش کریں گے تو کوئی بھی ایک عام آدمی بولے گا یار بات تو صحیح ہے، بازار جانے سے نہیں روک رہے ہیں، کھیتوں میں جانے سے نہیں روک رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے نہیں روک رہے ہیں، نماز کے لیے روک رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ ہمارے علماء اس کے لیے بھی اجازت نہیں دیتے کہ عورتیں کھیتوں میں جا کے وہ کام کریں. اس کی بھی اجازت ہمارے علماء نہیں دیتے. بازار بھی بلا ضرورت کے جانے کی اجازت نہیں دیتے. رہے گا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ عذر شرعی ہے، ضرورت شرعی ہے، یہ جان بچانے کی بات ہے، بیماری کی بات ہے. اور پھر ان جگہوں پر بھی جو جاتی ہے عورت وہ دنیاوی کاموں کو سمجھ کے جاتی ہے، دنیاوی امور کو سمجھ کے جاتی ہے، ثواب سمجھ کے نہیں جاتی. مگر جب مسجد میں جاتی ہے تو کیا سمجھ کے جاتی ہے؟ ثواب. جبکہ اس پہ ثواب نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ تہ خانے میں نماز پڑھے. اب اس پر میں نے جرجس کو یہ حدیث سنا کے چیلنج کیا کہ اگر تو سچا ہے تو ایک حدیث مجھے ایسی دکھا دے کہ رسول اللہ جب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے حضور کے زمانے میں، کہ حضرت عائشہ مسجد نبوی میں جاتی تھی، کیا حضرت بی بی فاطمہ مسجد میں جاتی تھی، کیا حضرت ام سلمہ مسجد میں جاتی تھی، ازواج محترمات میں کون جاتی تھی؟ کوئی حدیث سے تو ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جوان تھی، بوڑھوں کو بڑھیاؤں کو اجازت دی گئی تھی. تو جب نبی کی بیٹی نہیں جاتی تھی تو تیری بیٹی کیا حضرت نبی کی بیٹی فاطمہ سے افضل ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زیغ رسمیت، مناظر اہل سنت، شہزادے اعلیٰ حضرت. اب دوسری چیز سنیے، حضرت عمر کا دور خلافت آیا، یہ بھی بخاری میں، مگر اس کو واوڑا چھپا دی.
یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو بہت برے حال ہو گئے، منافقین تاکہ جھاکیاں کرتے تھے عورتوں کو۔ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ عورتوں کو مسجد سے کیوں نہ روک دیا جائے؟ صحابہ اکرام نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اب وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی نبی کی حدیث ہے کہ عورتوں کو آنے دو، عمر نے روکا، تو عمر کون ہوتے روکنے والے؟ تو میں کہتا ہوں عمر زیادہ حدیث جانتے تھے کہ تو زیادہ حدیث جانتا؟ کیا سارے صحابہ غیر جو ہے اہل حدیث تھے؟ کوئی اہل حدیث نہیں تھا اس میں، کوئی حدیث کا جانکار نہیں تھا، کسی نے حضرت عمر کو نہیں ٹوکا کہ آپ کیوں روک رہے ہو بھائی؟ اور اس اجماع کرنے والوں میں کیسے صحابہ؟ عشرہ مبشرہ بھی ہے، اس میں حضرت علی جیسے صحابی ہے، عثمان غنی جیسے صحابی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی ہے، حضرت سعد بن وقاص جیسے صحابی ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت طلحہ، ان کی بیوی نے کہا میں تو جاؤں گی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گی، عمر کون ہوتے روکنے والے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت حالات نہیں دیکھ رہی ہو کیسے حالات بدتر ہو گئے، حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے، اس پہ تمام صحابہ کے اتفاق ہو گیا۔ نبی کے زمانے میں جب تم بڑھیا جایا بھی کرتی تھی تو حضور نے کوئی تاکید کے ساتھ حکم نہیں دیا، تاکید نہیں تھی، بس اجازت تھی، اجازت اور ہے تاکید اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ کہا نہیں میں تو جاؤں گی، تو حضرت طلحہ نے دیکھا نہیں مان رہی، تو آپ نے کیا کیا؟ اچھا کہا تم جاؤ۔ فجر کے لیے نکلی تو جب وہ گزرتی تھی اپنے گھر سے مسجد کی طرف تو کچھ گلیاں پڑتی تھی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں چھپ گئے، جیسی ان کی بیوی وہ گلی سے گزری، پیچھے سے آیا، سر پر انہوں نے چپت لگائی، اس کو ٹپو مارنا بولتے، ٹپو مارا، یہ گھبرا گئے اور آپ چھپ گئے، دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، تو کہتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا زمانہ واقعی خراب ہو گیا کہ عورتوں کو اس طرح چھیڑا جا رہا۔ واپس گھر لوٹی، حضرت طلحہ کہتے ہیں خدا کی قسم جو گھر آئی اس کے بعد بھی صرف جنازہ ہی گھر سے باہر نکلا۔ اب دوسری حدیث بخاری میں آتی ہے کہ حضرت عمر نے جب پابندی لگائی، کچھ عورتیں وہ تھی جو بازد تھی کہ ہم مسجد میں آئیں گی، تو حضرت عائشہ ام المومنین کے پاس آتی اور کہتی ہے ام المومنین عمر کون ہوتی ہے جو روکتے ہیں؟ ہم تو رسول کے زمانے میں آیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کیا جواب دی؟ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے خدا کی قسم رسول اللہ اگر آج حیات ہوتے ظاہری اور تمہاری حالات کو دیکھتے تو ٹھیک اسی طرح تمہیں روک دیا جاتا جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ راویہ کہتی ہے، اس کی راوی بھی ایک تابعی خاتون ہے، کہتی ہے میں نے ام المومنین سے عرض کیا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی مسجد سے روکا گیا؟ کہا ہاں، پہلے اجازت دی گئی پھر ان کو روک دیا گیا، حضور کے زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے، اب حالات بدترین ہو گئے۔ جو عمر نے کیا اللہ خیر کرے عمر کے لیے کہ اس نے اچھا فیصلہ لیا، اگر آج حضور ہوتے تو حضور بھی یہی فیصلہ فرماتے۔ مجھے بتائیے مجاز نبوت کو ام المومنین حضرت عائشہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ بابڑے سمجھیں گے کہ ام المومنین سمجھیں گے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے مستقل، حالانکہ وہ مزارات پر حاضری کا، لیکن اس میں جن چیزوں کا استدلال فرمایا ہے وہ مساجد کو لے کر کہ مسجد کی جب اجازت نہیں ہے تو مزاروں پہ بھی اجازت نہیں دی۔